دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو خیر سیاسی بات ہے اور بحیثیت گورنر میرا اس پہ زیادہ کمنٹ بنتا نہیں ہے، لیکن دیکھیں میں تو بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کا اس وقت معاشی ایشو ہے اور معاشرتی ایشو ہے اس پہ تو سبھی اسٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ بیٹھنا ہے، اور وہ جب تک سب ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے کوئی بھی ایک سیاسی جماعت اس کو اکیلے حل نہیں کر سکتی۔ جس نہج پر ہم پہنچا دیے گئے ہیں، جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگوں کو ایک ساتھ جڑ کے بیٹھنا ہے اور اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر نون لیگ اور ایم کیو کا آپس میں آپ بتا رہے الحاق ہوا ہے تو یہ ایک اچھا سائن ہے۔ باقی بھی لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، تب باقی بھی تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ اور اس میں سیاست سے ہٹ کے فیصلہ کریں۔ لیکن سیاست تو ہوتی رہی ہے 76 سالوں سے اور 76 سال ہوتی رہی ہے، لیکن اس وقت جو ایشو ہے وہ دو چیزوں کا ہے، ایک تو معاشی حالات خراب ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور دوسرا جو پاکستان کا ایک دنیا بھر میں ہم آج 1 اور 2 بلین ڈالر مانگنے والی قوم بن گئے IMF سے، اس کو ہم نے اس امیج کو ٹھیک کرنا ہے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ساری جماعتیں مل کر بیٹھیں اور ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اگلا الیکشن جو آ رہا ہے، جو اس کی ڈیٹ دے دی گئی ہے، وہ ہم نے پاکستان کے لیے لڑنا ہے۔ اگر ایک دوسرے سے لڑیں گے تو پھر وہیں آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ڈالر جو ہے 350 پہنچا ہوگا یا کبھی اور آگے چلا جائے گا۔ ان سب چیزوں کو قابو کرنے کے لیے سیاسی میچورٹی کا اظہار سبھی کو کرنا ہے، ہر اس جماعت کو جو پاکستان میں الیکشن لڑنا ہے۔ یہ ایک الیکشن ایسا لڑنے جس میں ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالنی، ہم نے پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرنا ہے اور معاشی استحکام کے لیے کام کرنا ہے۔ تو میں اس کو خوش آئند قرار دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ تو کورٹس ڈیسائیڈ کریں گی کہ ان کے کیسز کہاں چل رہے ہیں، لیکن ایک بات ہم نے ضرور جو فیصلہ کرنا ہے وہ عوام نے کرنا ہے، اور عوام نے اگر وہ لوگ دوبارہ انتخابات میں جاتے ہیں تو عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو گھسیٹنا ہے اور ان کو وہ چہرہ ان کا دکھانا ہے، اور وہی ایک حل ہے کہ عوام ان کو رد کرے۔ کیونکہ دیکھیں 9 مئی کے واقعات نے دنیا بھر میں پاکستان کی جو ہم باعث بنے رسوائی کا، اور اسی کی وجہ سے آج آپ دیکھیں جو میں نے بات کل بھی کی تھی کہ ہم نے اپنے ان اداروں کو بھی نہیں بخشا جو پاکستان کے استحکام کے لیے سرحدوں پر اپنی قربانیاں دیتے ہیں۔ میں کئی بار کہتا ہوں کہ ان سرحدی پر کام کرنے والے جوانوں کی فیملیز کو دیکھیں آپ، ان کے ہاں اگر نئی شادی ہوئی ہوتی ہے 2 سال بعد شہادت ہو جاتی ہے، تو جو 1 سال کا ان کا بچہ ہوتا ہے تو وہ ان کی جو بیوی ہے، جو شہید کی بیوی ہے، وہ کیسے اپنی ساری زندگی گزارتی ہے۔ تو ہم نے اپنی اس سیاست کے چکر میں اپنی ان فورسز کو جو کہ آپ کی سرحدوں کی حفاظت کی ضامن ہے انہیں بھی نہیں بخشا۔ آپ نے قائد اعظم کی ریزیڈنسی کو آپ لگا دی، آپ نے اپنی بسز کو، ایمبولینس کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ سیاست نہیں تھی، یہ سیاسی دہشت گردی، اور یہ سیاسی دہشت گردی کرنے والا بھی موجود ہے، کروانے والا بھی موجود ہے۔ تو اب اس کو سزا کیسے دی جائے، کیونکہ قانون اور آئین سے تو یہ بچ جاتے ہیں، تو ان کو اصل سزا جو دے سکتی ہے وہ پاکستان کی وہ عوام ہے جسے یہ سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ہر بار سیاست کی نظر ہو کے ہم نے پاکستان کو کہاں پہنچا دیا۔ اگر 9 مئی کرنے والوں کو عوام ووٹ کے ذریعے رد نہیں کرتی تو پھر اللہ حافظ۔ دیکھیں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ سیاستدانوں پر سوال کیوں اٹھتا ہے، ہمیں پہلے یہ سوچنا ہے۔ جو بھی وزیر اعظم ہوتے ہیں یا صدر مملکت ہوتے ہیں یا سیاسی جماعتیں جو ملک چلا رہی ہوتی ہیں، ان کا کردار جو ہے ایک فادر جسے کہتے ہیں نا والد کی طرح ہوتا ہے۔ اب اگر والد کے صحیح فیصلے نہ ہوں تو پھر آپ اگر اولاد نالائق بن جائے یا بدتمیز بن جائے یا اس کی پرورش ٹھیک نہ ہو تو الزام تو گھر کے بڑے کے اوپر ہی آتا ہے۔ اسی لیے سیاستدانوں پر آتا ہے، کیونکہ جب آپ آتے ہیں الیکشن میں منشور دیتے ہیں، لوگوں کو جھوٹی سچی باتیں کر کے ان سے ووٹ مانگتے ہیں، اور پھر جب آپ کچھ بن جاتے ہیں تو وہ پھر آپ اگر نااہلی کی طرف جائیں تو اس کا کون قصوروار ہوگا؟ باقی لوگ تو آپ کے انڈر میں ہیں۔ آپ بتائیں جو آئین میں وزیر اعظم پاکستان یا صدر مملکت کی پارٹس ہیں وہ کس کے پاس ہے پاکستان میں؟ ان 2 کے پاس ہے، اور زیادہ ذمہ داری تو جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اب اگر اس کے صحیح فیصلے نہ ہوں اور پھر الزام تراشی آپ اداروں پہ ڈالیں، آپ دوسرے اسٹیک ہولڈرز پہ ڈالیں، وہ نالائقی اور نااہلی پہ اس میں شمار ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کو بھی جیل میں ڈالا گیا اتنا ٹائم بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جب میرے افواج پر بات آئے گی، میری
پاکستان کی سالمیت اور عزت پر اور میرے ان اداروں کے اوپر جو ملک کی حفاظت کے ضامن ہیں، یا میرے ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا جائے گا، جس میں ایمبولینس کو جلایا گیا، بسز کو جلایا گیا، تو پھر اس میں کیا رہ جاتا ہے؟ کس چیز کے لیے ہم عدالتیں لگا رہے ہیں؟ اصولاً تو ان کو اسی وقت سزا دینی چاہیے تھی جب انہوں نے مسجدوں کو آگ لگائی، کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دی، لیکن دنیا بھر کے اندر کوئی کسی ایک پولیس اسٹیشن کو بھی آگ نہیں لگا سکتا۔ اور مہذب معاشرے میں آپ احتجاج کرتے ہیں، لیکن یہ احتجاج نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ہی ملک میں اپنی املاک کو نقصان پہنچا دیں اور پھر سالوں اس چیز کے اوپر کیس چلتا رہے اور کوئی فیصلہ ہی نہ ہو اور پھر اگلی باری لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو سزا تو دینی چاہیے تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے کہ جو شخص ابھی اندر جیل میں ہے، جسے ہم عمران خان کہتے ہیں، اسے قرار واقعی سزا اسی ہفتے مل جانی چاہیے تھی، تاکہ کسی شخص میں آئندہ پاکستان کی املاک، پاکستان کی افواج پاکستان یا اس کے اداروں کے اوپر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اگر ہم سچے پاکستانی ہیں، قائد اعظم کے فرمان پہ ہم چل رہے ہیں، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جس پر وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک شاعر نے پوچھا کہ عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سفر اور سمت نہیں بتائی۔ اگر ہمیں سمت مل جاتی تو یہ قوم بڑی غیور قوم ہے۔ دیکھیں آپ یہاں، میں ابھی 2 دن سے یہاں ہوں، بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جن کے بارے میں سن کے فخر ہوتا ہے۔ اسی طرح US میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں جن پہ ہم فخر کر سکتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں فخر کرنے کے بجائے ندامت کا سامنا کر رہے ہیں؟ اور یہ ایک حقیقت ہے، اور اس ندامت کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو ہمیں پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو ایک بار ایسی سزا ضرور دینی ہے کہ آئندہ آنے والوں میں کبھی مت رہا۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پاکستانی دنیا میں کہیں پہ رہ رہا ہے، اس کے پاس ہر اس قسم کا رائٹ ہونا چاہیے جو پاکستان میں رہنے والے پاکستانی کے پاس۔ اور بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری اوورسیز پاکستانی دنیا میں جہاں بھی رہے ہیں، میں نے کل کہا تھا اس بات کے اوپر، مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ کٹ گئے ہیں پاکستان کے ساتھ، سب نے اپنی اپنی شناخت بنا لی، کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوئے ہیں جن میں اب ان کا ٹرسٹ شاید ہمارے ان حکمرانوں پہ بھی نہیں رہا جو اچھی بات بھی کرتے آگے۔ تو اصل چیز تو اس ٹرسٹ کو دوبارہ ڈیولپ کرنا ہے، اور میں بالکل آپ کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ ان کو وہ رائٹ ملنا چاہیے، اور کیوں نہیں مل رہا، کیا وجوہات ہیں، یہ میں اس پہ بات بھی کروں گا، اور بالکل ملنا چاہیے۔ نہیں، میری تو شہباز شریف صاحب سے پرسوں بھی یہاں لنڈن میں جب میں آیا تو میری ان سے کافی تفصیلی ٹیلی فون پر بات ہوئی، اور میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ یہاں ہوتے تو ہم پھر بیٹھتے بات چیت کرتے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ان کے دوستوں کو بلا رہا ہوں، تو بات چیت تو دیکھیں سب سے ہوتی رہتی ہے۔ میں جب پچھلی بار آیا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے بڑا مجھے ویلکم کیا، 2.5 گھنٹے سے زیادہ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور یقین جانیں اس میں زیادہ تر بات چیت نواز شریف صاحب نے پاکستان کے استحکام کی تھی، اور وہ دل سے چاہ رہے تھے کہ جب وہ چھوڑ کر آئے تھے اس سفر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس وقت پیٹرول کی کیا قیمت تھی، اس وقت چینی کس بھاؤ میں ملتی تھی، اور وہ ان ساری چیزوں کو لے کے پریشان بھی تھے۔ دیکھیں جو صحیح اور اچھی بات کرے اس کی بات کرنی چاہیے، ہمیں ان باتوں کو سیاست کی نظر نہیں کرنی۔ اگر نواز شریف صاحب نے پاکستان کی بات کی اور اچھی بات کی تو میں نے اس کا اظہار میڈیا کے سامنے بھی کیا، اور میں آج بھی کرتا ہوں کہ جب میری شہباز شریف صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے بات ہوتی ہے تو وہ یہاں رہ کر بھی دکھی نظر آتے تھے پاکستان کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک میں ہی یہ دکھ ہے، لیکن اس کا اظہار کرنا اور اس چیزوں کا اب ان کو اللہ ایک موقع دے رہا ہے کہ وہ پاکستان گئے ہیں دوبارہ۔ میری دعا ہے کہ جو باتیں یہاں ہم سے کر رہے تھے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی موقع ملے، اور وہ ہوتی نظر آئے، اور پھر ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور استحکام نظر آئے۔ دیکھیں پرائم منسٹر تو اگر عوام چاہے گی تو 5ویں بار بھی بن جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہمیں عوام پر چھوڑ دینا چاہیے، اور جتنا کچھ 9 مئی کے بعد اور اس سے پہلے پاکستان کی عوام نے سفر کیا ہے اور جو پریشانی اٹھائی ہے وہ شاید 76 سالوں میں نہیں اٹھائی۔ آج جن کے بچے اوورسیز یہاں پڑھ رہے ہیں اسکولوں یونیورسٹیز میں، ان کے لیے یہاں ان کی فیسیں بھیجنا محال ہو چکا ہے۔ پاکستان میں فارن ایکسچینج آپ دیکھ لیں کہ ڈالر کہاں پہنچ گیا۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے اس وقت کے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، یہ ان کی کوشش اور کاوش تھی جس کی وجہ سے ڈالر واپس آیا، اسمگلنگ کا روک تھام ہوا ہے،
ان لیگل امیگرینٹس افغانیز جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں، اور وہ خواہش مند ہیں جس طرح وہ سرحدوں کی پر جو دہشت گردی ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اسی طرح وہ معاشی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو نظر آ رہی ہے. تو ہمیں سب کو پاکستان کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو عوام اگر سلیکٹ کرتی ہے تو ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے. اور میں نے یہاں سے جانے کے بعد بھی ہمارے جو کاشف عباسی صاحب ہیں ARY پہ، انہوں نے بڑے تلخ سوالات مجھ سے کیے تھے. تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ ایک شخص جو 3 بار پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہے، ہمیں اس کو اتنی رسپیکٹ ضرور دینی چاہیے اور ایک موقع دینا چاہیے. اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں یا جو اظہار کر رہے ہیں تو اس کا احترام ہونا چاہیے. دیکھیں کہیں پر تو ہمیں اپنی تہذیب، تمدن اور ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. مطلب پرائم منسٹر سے بڑا کیا عہدہ ہوگا پاکستان میں، اور جو شخص 3 بار رہا ہو اس کو آپ اگر اس طرح سے ٹریٹ کریں گے جیسے مجھے یا کسی اور کو کریں تو یہ زیادتی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ. انہیں 3 بار پاکستان میں وزیر اعظم رہنے کا جو رسپیکٹ ہے، کریڈٹ ہے، وہ دینا چاہیے. اور آج جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے تو ان سے اس پر مشاورت ان کی اور ان کے تجربے سے پاکستان کو فائدہ ہونا چاہیے. دیکھیں میں نے تو پہلے ہی کہا نا کہ یہ تو عوام کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس کو لانا چاہتا ہے اور کس کو نہیں لانا چاہتا. دیکھیں بحیثیت گورنر سے تو میں سبھی سیاسی جماعتوں کا گورنر ہوں، اور میرا کام یہ ہے کہ اگر فیڈریشن سے صوبے کو کوئی پرابلم ہو تو اس میں اپنا کردار ادا کروں. اور اگر سیاسی جماعتیں کسی بات پر اتفاق نہ کر رہی ہوں، جیسے ڈیلیمیٹیشن پر پچھلی بار MQ کو اعتراضات تھے، تو میں نے سبھی سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان تھے ان سے ملاقات کی، جس میں مولانا فضل الرحمان تھے، آصف زرداری صاحب، بلاول صاحب، سراج الحق صاحب. تو بحیثیت گورنر تو میرا کام ہے کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلوں اور سبھی کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کروں. تو میرا کوئی ذاتی اس میں کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی ایجنڈا نہیں. دیکھیں کراچی معیشت کا ہب ہے. کراچی جو ہے ہم اس کو ایک انجن کا نام دیتے ہیں، جو پاکستان کی معیشت میں اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا ایک حصہ ہے. ملک کا جو ایکسپورٹ ہے اس میں 54% صرف ایک کراچی کا شیئر ہے. تو یہ ہمارا پاکستان ایک منی پاکستان ہے. اور وہاں پر اگر آج آپ اسٹریٹ کرائم دیکھیں تو تقریباً 14-15 ہزار لوگ جو ہیں وہ ہر دوسرے تیسرے دن اپنے موبائلوں سے محروم ہو جاتے ہیں. جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو NID کا ایک طالب علم تھا جس کو گولی مار دی گئی، اگر ان سب کیسز کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں تو اس میں جو ان لیگل، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ان لیگل جو امیگرینٹس ہیں افغانیز، وہ نکلتے ہیں آخری میں. تو جو رہ رہے ہیں، جو پرمٹ سے رہ رہے ہیں اور کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن جو ان لیگل امیگرینٹس افغانیز ہیں انہیں تو فوری طور پہ پاکستان سے بے دخل کرنا چاہیے، اور ہر حد تک جا کر ہمیں ایک دفعہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں کسی بھی دہشت گردی یا دہشت گرد کو پناہ گاہ نہیں بننے دینا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے، لیکن اگر ہم پیچھے اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں ان افغانیوں کا ہاتھ ہے جو ان لیگل وہاں پر آ کے رہ رہے ہیں اور کرائم میں ملوث ہیں. تو انہیں فوری طور پہ ملک سے نکالنا چاہیے، اور یہ صحیح فیصلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو باغ دوڑ ہے، جنرل عاصم منیر صاحب جو سپہ سالار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی پالیسیز ہیں اور جس طرح انہوں نے SIFC بنائی ہے، اس کا ذکر میں ضرور کروں گا. اس سے پہلی بار پاکستان میں رہنے والے بزنس مین کو، اوورسیز پاکستانی بزنس مین کو، اور خاص طور پہ جو ہماری گلف اسٹیٹ ہے ان لوگوں کو بڑا اطمینان ہوا ہے کہ ایک ون ونڈو آپریشن کے تحت آپ چیزیں اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. اور یہی چیز اگر کنٹینیو رہتی ہے تو میں فیوچر جو ہے پاکستان کا بہت اچھا دیکھ رہا ہوں. اور مجھے بڑی امید ہے کہ ہمارے جو GCC کنٹریز کے جو عرب ممالک ہیں ان کا بہت بڑا انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گا، اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا بہت بڑا انویسٹمنٹ آئے گا، اور جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کا اعتماد بحال ہوا ہے پچھلے 3 مہینے میں. اور SIFC کے تحت اگر ہم پاکستان میں اوورسیز پاکستانیز کو بھی یہ کہوں گا، آپ بھی بیٹھے ہیں ڈاکٹر فیصل کے یہاں، جو پاکستانی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ضرور SIFC کے بارے میں بتائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے آرمی چیف کی طرف سے، انہیں ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. شکریہ.